نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں اس میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنی چاہیے۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنائی۔ طلاق صریح وہ ہے کہ جس میں لفظ طلاق کا استعمال کیا جائے، یہ لفظ بولا جائے، اس لفظ کے بولے بغیر، خواہ وہ انگریزی میں ہو ڈیورس کہہ دے یا کسی بھی زبان میں، لیکن اس کا مطلب طلاق ہی ہو اور کوئی معنی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں طلاق صریح، کیٹیگوریکل ورڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں کنائی وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو واضح نہ ہو، اس کے معنی طلاق بھی لیے جا سکتے ہیں اور اس کے معنی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، مطلب دفع ہو جاؤ، مثلا کوئی کہے تو دفع ہونے کا مطلب شوہر اگر بیوی کو کہتا ہے یا نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے شکل مت دکھانا کبھی، اس طرح کے الفاظ، یا تم آزاد ہو، اس طرح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ کنائی الفاظ ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کا مطلب طلاق ہو بھی سکتا ہے اگر کسی کی نیت ہو، اور ان کا مطلب طلاق کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم میرے لیے مر گئی مثلا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو کنائی الفاظ کہتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ کنائی الفاظ میں نیت شرط ہے، نیت ہونی چاہیے ورنہ طلاق نہیں ہوتی، اور اس میں طلاق بھی بائن ہوتی ہے، طلاق بائن پڑتی ہے اگر نیت ہو۔ اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ عدت میں بھی نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں کر سکتے بغیر نکاح کے۔ اور طلاق رجعی میں فوراً نکاح کر سکتے، یہ بغیر نکاح کے بھی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، یہ تو ہم دوسری قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں طلاق کے الفاظ کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو طلاق کے اقسام جو ہیں الفاظ کے استعمال کے حساب سے دو ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنائی۔ صریح جب طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے اس میں نیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی۔ آدمی سوتے میں کہہ دے، جاگتے میں کہے، ہنسی مذاق میں کہے اور غصے میں کہے، کسی بھی حالت میں اس کی زبان سے لفظ نکلے اگر بیوی کو اپنی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق کے لیے صریح لفظ ہونا چاہیے، اور اگر کنائی ہے تو اس میں پھر نیت ہونی چاہیے شوہر کی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوا کہ لفظ آزاد، تم میرے لیے تم مجھ سے آزاد ہو یا تم آزاد ہو، یہ لفظ پچھلے کچھ عرصے میں، چند سو سالوں میں، حدیث میں یا ابتدائی زمانے میں ایسا نہیں تھا، بعد کے زمانے میں یہ کچھ لوگوں کا خیال ہوا اور آہستہ آہستہ یہ خیال بڑھتا گیا کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم آزاد ہو تو یہ بھی کیا طلاق کے ہی ہم معنی ہے، یعنی اس کا مطلب بھی کیا طلاق لیا جائے گا، یہ کیا صریح سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کو آزاد ہو کہے کہ تم میرے لیے آزاد ہو یا تم مجھ سے آزاد ہو یا تم آزاد ہو، تو اس کا مطلب طلاق ہی ہو۔ تو ایک بڑی تعداد میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اب کے زمانے میں جب کسی کو ایسے کہہ دیا جائے کہ تم آزاد ہو تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی طلاق ہی کے معنی میں ہے۔ آج کل کے زمانے میں عرف، کیونکہ عرف بھی شریعت کے اندر اہم ہے، تو عرف کا اعتبار کہ آج کل لوگ آزاد کے معنی طلاق لیتے ہیں، تو لیکن یہ خیال حتمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر اتفاق نہیں ہے سب کا، تمام علماء کا، حنفی علماء کا، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، سب بھی جو حنفی علماء ہے سب کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ آزاد۔ اور عرف میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر میں اور ہر جگہ، ہر خاندان میں، ہر کلچر کے اندر، ہمارے ہاں انڈو پاک کے اندر بھی آزاد کا مطلب طلاق ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہو، کچھ انڈو پاک میں بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہو، لیکن ہر جگہ ہر حالت میں آزاد کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طلاق۔ تو اس لیے یہ حتمی طور پہ یا قطعی طور پر صریح لفظ ہر ایک نے نہیں مانا ہے، اور اسی لیے جامعہ اشرفیہ جو لاہور میں بڑا مدرسہ ہے، بلکہ بہت قدیم مدرسہ ہے، وہاں پر اس کو صریح نہیں مانتے بلکہ کنائی ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح اور جو کچھ ادارے ہیں جیسے دارالعلوم کرنگی ہے یا مفتی تقی اسماعیل صاحب کا یا بنوری ٹاؤن ہے، ان جگہوں پر آزاد کو وہ اپنے عرف کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق کے ہی قائم مقام ہے، اس لفظ سے سب طلاق معنی لیتے ہیں۔ لیکن
خود ہم اپنے گھر کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں تو قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں لفظ آزاد سے طلاق مراد نہیں ہوتی، یعنی ہمارے کلچر میں کسی کو آزاد کہنے سے طلاق ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ وہاں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ نہیں میں نہیں کر رہی، مثلا بیوی کہتی ہے کسی کام کو، یا میں نہیں جا رہی، یا میں نہیں، میرا نہیں ارادہ، یا میں آپ کی بات نہیں مان رہی، تو کیا کر لیں گے، یا ایسی کوئی بات ہو جو بھی، یا منہ بنا کے بیٹھے یا کوئی ایسی بات کرے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے بھائی تم آزاد ہو، تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، یعنی تم اپنے معاملے میں انڈیپینڈنٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ تم آزاد ہو، تمہاری مرضی، بھائی جو چاہو کرے، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے، تم سے کون جو ہے مغز ماری کرے یا لڑائی کرے، بحث مباحثہ کرے۔ یہ بات بہت کامنلی ہمارے یہاں کی جاتی ہے، اور پورے یعنی ہمارے عرف میں، ہمارے خاندان میں، ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی میں اس کا قطعی مطلب طلاق نہ سمجھا گیا ہے، نہ کہا جاتا ہے، نہ اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اور خاندانوں میں ہوگا اس کا یہ مطلب، یہ بھی کوئی ایسی کامن چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہاں یہ ہے کہ یہ مسئلہ آزاد کہنا یہ طلاق، لفظ طلاق کی طرح ہے، اصل ہے، صریح ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ طلاق واقع ہو گئی۔ اور جن کے نزدیک ہے کہ نہیں، یہ آزاد کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق، اور نہیں ہوگی تو نہیں، تو جہاں ایسا ہوگا وہاں اس کو کنائی لیا جائے گا، اور اس صورت میں طلاق کے لیے نیت کی شرط ہوگی۔ تو جیسا عرض کیا، جامعہ اشرفیہ والوں کی یہ رائے ہے۔ اچھا، کتابوں میں ہماری کچھ عبارتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو آزاد ہو، تم میرے لیے آزاد ہو، اور وہ عربی کتابیں، اصل جو کتابیں، پرانی کتابیں، ان میں کچھ اس طرح کی عبارات جو آئی ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وہ وضاحت سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات قضاءً ہے۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آزاد، اور جس کی بنیاد پر بہت سارے ادارے فتویٰ دیتے ہیں کہ آزاد کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کو حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس پر باقاعدہ لکھا ہے وہ تفصیل سے، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے، امام حسکفی کی کتاب جو ہے اس میں، یعنی اس کی چونکہ وہ شرح ہے علامہ شامی کی، تو در مختار کے اندر، اور وہ علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ کنایات سے طلاق نہیں ہوتی قضاءً، لیکن نیت چاہیے، نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیت ہو۔ اور امام شامی اس کی تشریح کرتے ہیں نیچے کہ یہ قید جو لگائی ہے قضاءً کی، کہ جب کبھی دلالت ہو تو قضاءً اس کو نافذ کرنا یہ قاضی کی مرضی ہے۔ قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کوروبریٹو ایویڈنس، آس پاس کے حالات دیکھ کے، کہ مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، آپس میں بات چیت طلاق کی ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، یہ کہا گیا کہ طلاق ہی تو ہے، طلاق دے دو مجھے، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، اس پہ اس نے کہہ دیا آزاد، تو یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرہ طلاق ہے، یعنی ڈسکشن ہی طلاق کا ہو رہا تھا، تو اب اس میں شوہر نے اگر کہہ دیا تو اب اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اب تو اس نے اسی سرکمسٹانس میں کہا ہے۔ تو اس کو علامہ حسکفی اور ان کی شرح میں علامہ ابن عابدین فرما رہے ہیں کہ قید لگائی گئی ہے اس کی قضاءً کہہ کر، مطلب یہ کہ یہ قاضی کا کام ہے کہ وہ یہ کرے، کیونکہ قاضی کو چیزیں نافذ کرنی ہوتی ہے۔ لا یقع دیانۃ بدون النیہ ولو وجدت دلالت الحال، کہتے ہیں یہ واقع نہیں ہوگی طلاق دیانتاً، یعنی کہ مفتی یہ طلاق واقع نہیں کر سکتا جب تک کہ شوہر کی نیت نہ ہو، اگرچہ دلالت الحال پائی جائے، یعنی اگرچہ ایسا ہو کہ سرکمسٹانسز طلاق کے ہوں، جیسے کسی مسئلے میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، لڑائی کے دوران بیوی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، تو کہتی ہے اچھا تم آزاد ہو، تو اس میں بھی شوہر کی اگر نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی، یہ علامہ شامی فرما رہے ہیں۔ تو یہاں یہ فرق جو ہے ہمارے ہاں جن لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے اس کو سمجھا ہے یا اس کی فکر کی ہے، انہوں نے اس پہ آزاد کے لیے بھی، لفظ آزاد کہنے پر بھی
نیت کو رکھا ہے کہ نیت ہونا ضروری ہے شرط کے طور پر، اور جنہوں نے ایسا نہیں سمجھا ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی طلاق کو، یہ آزاد کو ہم طلاق کے ہم مانے ہی لیں گے آج کل عرف کی وجہ سے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ اختلاف رائے ہے، چنانچہ جامعہ اشرفیہ کی جو رائے ہے وہ عبارتوں کو دیکھ کر اور اصل کو دیکھ کے، اصل یہی ہے کہ جو لفظ واضح طور پر طلاق پر دلالت نہ کرتا اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے کلچر میں کیا ہے، عربوں کے کلچر میں ہو سکتا ہے، شام کے لوگوں کے کلچر میں ہو بھی، ہمارے ہاں یہ کلچر انڈو پاک میں آزاد سے طلاق مراد لینا بہت ہی شاذ ہے، بہت ہی کم ہے، بلکہ اکثر لوگ جو ہے طلاق سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں، ان کو کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا، وہ سیدھا لفظ طلاق بآسانی بولتے، بلکہ 3 دفعہ بولنا بھی ایک فیشن ہی ہے مستقل، کوئی اس سے کم بولتا ہی نہیں ہے، یہ بن گئی ایک عادت اکثر لوگوں کی جہالت میں یا جو بھی وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ تفصیل سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں 2 رائے ہیں، اسی لیے جن مفتیان کرام نے اس پر فیصلہ یہ کیا ہے کہ طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ آزاد بمانے طلاق ہے، عرف کی وجہ سے، کسٹم کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہمارا کسٹم ہر جگہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے جہاں ہوگا وہاں ہوگا، وہ لوگ جانتے ہیں، ان کی فیملی جانتی ہے، تو گھر والے جب اس میں آ کے بات کریں، بیوی یہ کہے، بھی شوہر یہ کہے کہ نہیں ہمارے کسٹم میں ایسا ہے، تو اس کے مطابق ان کو ہو سکتا ہے وہی فتویٰ دیا جائے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ اس کو انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ فتویٰ بنا دیا، لیکن جامع شریف والوں کا جو فتویٰ ہے کہ اس بارے میں طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کی نیت نہ ہو، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے، یہی بات زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ قضاءً اور دیانتاً میں فرق ہے۔ قضاءً کا مطلب قاضی یہ فیصلہ کرے، قاضی دیکھ سکتا ہے ایویڈنسز کو سامنے رکھ کے کہ مجھے یہ فیصلہ، کیونکہ قاضی کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے، اس کو بالجبر قبول کرنا پڑتا ہے، وہ بائی فورس اس کو اپلائی کر سکتا ہے، امپلیمنٹ کرا سکتا ہے، جبکہ مفتی کا یہ کام نہیں ہے، مفتی خالی فتویٰ دیتا ہے، پھر لوگوں کی مرضی اس پر عمل کریں تو خود جانے اللہ کے جواب دہ ہوں گے، یہ پیچھے پڑھ کے ان سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہم مسئلہ ہے جس پہ اختلاف رائے ہے، جیسا میں نے عرض کیا، تو کچھ اداروں سے آپ کو طلاق کا فتویٰ ملے گا، کچھ سے نہیں ملے گا۔